حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد پڑ گئی۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد پڑ گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاشرے کی سرداری کا فریضہ انجام دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ان کا نام پڑ گیا نائب رسول یا خلیفۃ الرسول۔ خلیفۃ الرسول کا مطلب کیا ہے؟ نائب رسول یا خلیفۃ الرسول، یہ پڑ گیا۔ 2 سال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باغ دوڑ سنبھال لی امت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفۃ الرسول کا لفظ روک دیا کہ وہ رسول کے نائب تھے۔ اب کہو امیر المؤمنین۔ خلیفۃ الرسول اگر وہ لقب چلتا رہتا تو ایک کے بعد پھر جو بادشاہ آئے، جو ظالم، جابر، گنہگار، پتہ نہیں کیسی کیسی زندگیاں گزارنے والے، وہ سب کیا کہلاتے؟ خلیفۃ الرسول۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی فراست دیکھو، ان کی عقل دیکھو، بدل دیا امیر المومنین، مومنین کا امیر، اور جیسے مومن ہوں گے ایسا ان کا امیر ہوگا۔ عجیب۔ خیر، اسلامی معاشرے کی بنیاد پڑی اور اسلامی معاشرہ پھلتا پھولتا چلا گیا۔ ایسا معاشرہ بنا کہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا راتوں کو گشت کرتے تھے، دیکھتے تھے کہیں کوئی ضرورت مند ہے، کہیں کچھ ہے، آواز آ رہی ہے، یہ ماں تھوڑا سا پانی ملا دے، اور بیٹی کہتے نہیں نہیں نہیں، کیسے ملاؤں پانی؟ تو امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ کوئی اپنے دودھ میں پانی نہیں ملائے گا، ملاوٹ کر کے نہیں بیچے گا۔ ہاں، تو ماں کے ارے بیٹی، عمر کہاں یہاں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی کہتی ہے ارے عمر نہیں دیکھ رہے تو عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کیسی معاشرہ یہ ہے اسلامی معاشرہ۔ عمر نہیں دیکھ رہے، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ایک جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم پہنچا، وہ حکم چل پڑا، کسی نے کہا کہ ارے عمر کا تو انتقال ہو گیا، چھوڑو عمر کا تو انتقال ہو چکا، دور دراز کا علاقہ۔ تو جس کو کہہ رہے تھے کہ عمر کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہ، اس نے کہا اچھا، کیا عمر ایسے آدمی تھے؟ عمر ایسے آدمی تھے کہ جن کی زندگی میں ماننا ضروری تھا اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی ماننا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ کیا لوگ، ایسے اسلامی معاشرہ، عجیب معاشرہ۔ خیر، عرض کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ پھرتے تھے، گھومتے تھے، دیکھتے تھے کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ایک دن، یہ اس سے متعلق نہیں ہے لیکن ایک بات ذہن میں آ گئی، اپنے ادارے کے سربراہ سے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ راتوں کو پھر کر دیکھیں کہ عوام کی کیا حالت ہے، جو آپ کے ذمہ کام لگایا گیا ہے وہ عوام کو پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا۔ کہتے میں کیوں کروں؟ اچھا، کچھ دینی ذہن کے تھے تو مجھے ذرا سا ان کو مجھ سے لگاؤ تھا، مجھے ان سے لگاؤ تھا۔ تو میں نے کہا کہ اس لیے کہ اسلام کا جو معاشرے کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ پھر کر لوگوں کی ضرورت کو دیکھتا ہے، اس میں دونوں باتیں ہو جاتی ہیں، گڑبڑ لوگ پکڑے جاتے ہیں اور جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ تو پھر میرے اوپر کیوں؟ وہ گورنر کرے، وزیر اعلیٰ کرے۔ میں نے کہا دیکھو، اب شہر بڑے ہو گئے، کام زیادہ ہو گئے، تو پہلے تو لوگ اپنے گھر کا پانی خود لاتے تھے، لوگ اپنے گھر کی حفاظت خود کرتے تھے، بہت سارے کام تھے، سب اپنا اپنا کر رہے ہوتے تھے، اجتماعی کام بہت تھوڑے تھے، تو امیر المومن خود کر دیا کرتے تھے۔ اب وزیر اعلیٰ اور گورنر کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تو آپ کو جس چیز کا ذمہ دار بنایا اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ پہلے تم نے تو بہت آخر میں بتایا، میرے ریٹائرمنٹ کے وقت، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ پھر کے دیکھو۔ یہاں کا آئی جی ہر تھانے دار کو یہ کہے کہ تم پھر کے دیکھو،
دفتر میں نہیں بیٹھو، تھانے میں بیٹھو، ہاں تم پھر کر دیکھو. اگر تم سمجھتے ہو علاقہ بڑا ہے تو ایک ایک سپاہی کے ذمے ایک گلی، دو گلی، چار گلی لگاؤ کہ وہ یہ جو بات ایک زمانے میں چلی کہ جس علاقے کے اندر جرم ہوگا اس علاقے کا تھانہ دار پکڑا جائے گا. کیوں؟ اس کی بنیاد یہ ہے. خیر بات کہیں اور نکل جائے گی. ہے تو عمر رضی اللہ عنہ ایسے پھر رہے تھے، سوار تھے اپنی سواری پر، تو ایک گھر سے آواز آئی، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. والطور، کتاب کیا ہے؟ وہ کتاب مستور، بولو نا. فی رق المنشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع. اف، قسمیں کھائی گئی ہیں، وہ طور کی قسم کھا رہے ہیں. اور آگے یہ سب قسمیں ہیں. قسمیں کھا کر اللہ فرما رہے ہیں ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. تمہارے رب کا عذاب، یہ قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اشارہ ادھر ہے، واقع ہو کر رہے گا، کوئی بھول میں نہ رہے. ما له من دافع، ہاں کسی میں ہمت ہے کہ اس کو روک سکے؟ وہ قیامت قائم ہو کر رہے گی. بس جو کانوں میں پڑی اپنی سواری سے اتر گئے. جس گھر سے آواز آ رہی تھی اس گھر کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور رونے لگے اور بے ہوش ہو گئے. وہ جس وقت صبح لوگ تہجد فجر کے لیے نکلتے تھے گھروں سے، انہوں نے دیکھا ارے عمر بے ہوش، وہ اٹھا کر کے لے کے آئے. ان عذاب ربک لواقع. کون بے ہوش ہو گیا ہے؟ ایسا آدمی جو لوگوں کی خبر گیری کے لیے اپنی راتوں کی نیند حرام کرتا تھا. اسلامی معاشرے کی بنیاد یاد رکھیے گا وہ خوف الہی پر ہے، اللہ سے تعلق، اللہ سے تقوی پر ہے. وہ بچی جب کہہ رہی ہے کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہے تو عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اور عمر کہہ رہے ہیں کہ ارے یہ قرآن، اس میں ان عذاب رب اللہ، بس یہ سنا تو بے ہوش ہو رہے ہیں. یہ معاشرہ اللہ یہاں قائم کر. ہر آدمی جو صبح روزہ رکھنے کے لیے اٹھا ہے وہ یہ نیت کرے، نیت. ہاں روا روی ہے، آدھی نیند ہے، آدھے جاگے ہوئے ہیں، بیویوں نے سحری تیار کر دی ہے، وہ کھا کر مسجد کو چل پڑے ہیں، مسجد سے واپس آئے ہیں، لیٹ گئے ہیں، سو گئے ہیں. جو آدمی ملازمت والا ہے جلدی اٹھ گیا ہے، جو کاروبار والا یہ سب ایک روبوٹ کی زندگی ہے، یہ ایک مشینی زندگی ہے. اس میں کہیں آپ نے سنا کہ نیت کا دخل ہے؟ نیت کرو، نیت. آج کا روزہ رکھنے جا رہا ہوں، اے اللہ اس روزے کی برکت سے اللہ تقوی نصیب فرما دے. اے اللہ اپنا خوف آج کے روزے کی برکت سے نصیب فرما. اے اللہ آج کا روزہ کوئی ایسا نہ ہو کہ جس میں میرا روزہ پھٹ جائے. ہے نا، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے. کس سے پھٹتا ہے؟ کہ غیبت سے پھٹ جاتا ہے، جھوٹ سے پھٹ جاتا ہے، بدنگاہی سے پھٹ جاتا ہے، گناہ کرتے پھٹ جاتا ہے. تو روزہ آگ سے بچاؤ تو نہ رہا. یہ جو ایک مشینی سی زندگی ہے، میں نے کہا 50 سال والا آدمی پلٹ کر کسی ایک رمضان، 35 رمضان تو بہت دوسری بات ہے، کسی ایک رمضان کا احتساب نہیں کرتا، کسی ایک رمضان کو نہیں سوچتا کہ اس رمضان میں مجھے کیا حاصل ہوا. وجہ یہ ہے مشینی زندگی ہے. سب رکھ رہے ہیں، ہم بھی رکھ رہے ہیں. بچپن سے ہے تو بچپن سے ماں باپ نے ایسی عادت ڈلوائی تھی. اچھا جس کی عادت نہیں ڈلوائی ماں باپ نے، وہ بڑا ہو کے بھی روزہ نہیں رکھ رہا. ہمیں یاد ہے ہمارے اسکول کا زمانہ تھا تو 2 لڑکے باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا؟ بہت زوردار گفتگو ہے. کہاں وہ کل ہم فلانی فلم دیکھنے گئے رمضان میں. کہاں روزہ کٹتا نہیں ہے نا، تو ظہر کے بعد چلے گئے تھے. قصور تو ہم لوگ ہیں نا جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی ہے. خیر عرض کر رہا تھا کہ ہم ایسے ہی ہو گئے ہیں کہ ہمیں بچپن سے اسلام مل گیا، ہم نے کبھی اس کو سوچا ہی نہیں ہے کہ اس کے اثرات ہیں، امپیکٹ ہے. وہ امپیکٹ تو ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں نا، ریوارڈ اجر تو ہم یہاں نہیں دیکھ سکتے.
وہ تو کل جب قیامت قائم ہوگی، بلکہ مرنے کے وقت جب فرشتے حساب کتاب شروع کریں گے، بھاری کون اچھا کون اور برا کون، تو وہاں سے کچھ پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. لیکن اجر کا اصل جو حساب کتاب ہے وہ تو کل میزان پر پتہ چلے گا. یہاں ہم اپنا امپیکٹ، اپنے اوپر اثر دیکھ سکتے ہیں، اس کام کا ثمر اور نتیجہ دیکھ سکتے ہیں. اس طرف سے غفلت ہے، بالکل غفلت ہے. آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ہاں تراویح پڑھی میں نے، اچھا ماشاء اللہ، ہاں 6 دن میں پڑھ لی تھی، اب کیا کر دیں، وہ پڑھ لی، ختم ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ پاک عافیت کے ساتھ اس کی سمجھ دے. یہ نیت کر لو. اب اگلا جمعہ میرے خیال رمضان ہی ہے. نیت کیوں کہتا ہوں نیت کر لو؟ اس لیے کہ اگر رمضان سے پہلے اللہ نے اٹھا لیا تو پورے والوں میں اٹھا جاؤ گے. نیت کر لو، اگر رمضان سے پہلے اللہ نے بلا لیا تو لکھا جائے گا اس کا آخری رمضان زبردست ہے. اللہ ہم تو مر چکے تھے، نہیں تو نے نیت کر لی تھی. کیا قربان جائے اس رب کے. بہانے ڈھونڈے ہیں ہمیں بخشنے کے. ہمارا خالق ہے نا، ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے. اس کا ہم پر کوئی قرض تھوڑی ہے، وہ محبت میں کرتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، میں نے پہلے بیان کیا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. مفسرین لکھتے ہیں کہ وَهُوَ الْغَفُورُ، ایک تو ہے غافر بخشنے والا ہے، غفور بہت بخشنے والا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ، یہاں پر خاموش نہیں ہوئے، فرمایا غفور الودود. کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھ پر تمہارا قرض ہے کہ میں تمہیں معاف کروں. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ اللہ بہت بخشنے والا. کیوں؟ ودود، تم سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے. وہ اس لیے بخشتا ہے کہ ہم سے محبت کرتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. غفور الرحیم. ارے نہیں، کتنی جگہ پر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت رحمت والا ہے، بہت رحیم ہے، مہربان ہے، تب تو معاف کر رہا ہے. اس پر قرض نہیں ہے ہمارا. تو اس لیے پیارے یہ اللہ نے ایک مہینہ دیا ہے، اس دفعہ تو اس کو طے کر لو. ٹھیک ہے نا بھائی، سب نے طے کر لیا نا؟ ہاں طے کر لو. ہر کام کرنا ہے نیت کے ساتھ. اس نیت پر کیا ملنے والا ہے؟ اللہ تو مجھے تقوی دینے والا ہے. دیکھو حدیث جو آتی ہے، من صام رمضان، رمضان کے روزے رکھے، ایمانا و احتسابا. من قام رمضان، رمضان کی راتوں کا قیام کیا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ. تو محدثین لکھتے ہیں ایمان اور احتساب کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے. روبوٹ مشین والا کام نہیں ہے. وہ نیت کر کے کھڑا ہوا ہے، اللہ اس پر مجھے کیا کچھ دینے والے ہیں. جو اس دھیان کے ساتھ کھڑا ہے اس کے لیے ہے سام رمضان اور قام رمضان. خود حدیث، ہم تھوڑی الگ سے کہہ رہے کوئی بات، اپنی بات نہیں کر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے روزہ رکھا ہے رمضان کا ایمان احتساب کے ساتھ. احتساب یہ والا نہیں ہے ہمارے نیب والا. احتساب کا مطلب ہے عربی میں، احتساب کا مطلب ہے ثواب کی نیت سے، ثواب کا کو یاد رکھ کر، ثواب کا گمان کر کے، ثواب کا خیال کر کے. اس کو ہم کہتے ہیں مستحضر ہو، یعنی دھیان ہو. من قام رمضان، یہ رمضان کی تراویح پڑھ رہا تھا، رمضان میں تہجد پڑھ رہا تھا، لیکن کیسے؟ ایمان و احتسابا، ایمان بھی تھا اس کا اور اس کے ساتھ نیت بھی اس کی تھی کہ اللہ اس کا ثواب اجر عطا فرمائے، بدل عطا فرمائے، ثمر عطا فرمائے، اس کا نتیجہ مجھ پر مرتب فرمائے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ رمضان نصیب ہوگا نا انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو قبول فرما دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وعلى اله وصحبه تسليما كثيرا. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب الناس قلوبنا بعد إذ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمن. جزاكم الله خير.